الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. 2 ذوالحجہ 1441 ہجری 24 جولائی 2020 یوم الجمعہ جمعہ کا مبارک دن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی مختصراً عرض کرنے کے لیے بزرگوں کے واقعات کا یہ سلسلہ، اس کا اگلا آڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے. معزز سامعین السلام علیکم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے کہ آپ نے ایسی خلافت کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب خلیفہ ہوئے تو یعنی پورا چینج آ گیا تھا آپ کے اندر. خلیفہ بننے سے پہلے جو آپ کے اندر جلال اور جو یعنی بالکل جو وہ معاملات تھے بالکل بدل گئے تھے. وہ حالات آپ سنیں تو ہم یعنی دنگ رہ جاتے ہیں. اور پھر اس کا یعنی ایسی خلافت، ایسی اللہ کی عبادت اور ایسے اللہ کا قرب کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے سے ایسی ایسی کرامتیں بھی ظاہر فرما دی ہیں کہ یعنی جو آج ہمارا جو عقیدہ ہے، جو اہل سنت کے عقائد ہے، وہ بالکل ہمارے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایسے کوئی ماننے والے اور ایسے عقیدے ہمارے ہیں. وہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے حضرت ساریہ کا. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں مدینہ المنورہ میں، فوج بھیجی ہوئی ہے کافی دور، نہاوند غالباً یا اور کہیں کافی دور ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فوج کے سردار ہیں. آپ یہاں خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے دن اور اچانک خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، ساریہ پہاڑ کو دیکھو، یا ساریۃ الجبل. خطبہ دیتے دیتے پکار کر کہہ رہے ہیں. صحابہ بڑے یار یہ کیا اچانک، ساریہ تو کہاں پر فوج لے کر گئے ہیں، تو یہ یہاں پر مدینہ المنورہ میں پکار. پر صحابہ دیکھیے عقیدہ یہ سب نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ سب غلط باتیں، کچھ نہیں. جب وہ لشکر جب لوٹا ہے کچھ دنوں بعد تو حضرت ساریہ کو صحابہ نے گھیر لیا. جو موجود تھے تابعین وغیرہ سب نے گھیر لیا کہ کیا ہوا تھا. ہم نے ایسا سنا جمعہ کے دن خلیفۃ المسلمین کھڑے ہو گئے اور تمہارا نام لے کر کہنے گئے پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کی طرف. کہتے ارے بہت بڑا کرم ہوا، وہ ہمارا لشکر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا. حالات ایسے تھے کہ ہمیں دشمنوں نے گھیرنا شروع کر دیا. ہماری پیچھے طرف میں پہاڑ تھے، پہاڑیاں تھیں ہمارے پیچھے. میں چاہ رہا تھا کہ میدان میں جنگ ہو، لڑتے رہے ہم. اچانک مجھے حضرت فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین کی آواز سنائی دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کو دیکھو. میں اپنی فوج کو لے کر فوراً پہاڑ کی طرف چلا گیا. یعنی ایسا ہو گیا کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ پہاڑ آ گیا. اب دشمن ہمارے پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، صرف سامنے سے حملہ کر سکتے تھے، ہمیں گھیر نہیں سکتے تھے. اور اسی وجہ سے ہم نے ان سے مقابلہ کیا اور ہمیں فتح حاصل ہوئی، ہم نے دشمن کو شکست دے دی. یہ آواز مجھے سنائی دی وہاں پر، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کے پاس جاؤ. بیک اپ میں ہمارے پیچھے، ہماری پیٹھ کی طرف پہاڑ آ گیا، سامنے دشمن آ گئے، پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے انہیں زیر کر دیا. تو یہ واقعہ جو کتنی کرامتیں ہیں اس میں، کیسی کیسی باتیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ میں موجود ہے اور وہاں سے فوج کا سارا جو اتنی دور فوج گئی ہوئی ہے وہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے. وہاں سے آپ پکارے، یہاں پتا چلا کہ دور سے پکارنا یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، مشرک بنا دیتے ہیں ہمیں. اور یہ حضرت عمر کو کیا کہیں گے؟ یہ تو رسول کو نہیں بلکہ ایک صحابی یا تابعی جو بھی حضرت ساریہ ان کو پکارے، وہ بھی کافی دور سے. اور صرف پکار ہی نہیں رہے، یہ یہاں پکار رہے، وہاں وہ سن بھی رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ ہمارا عقیدہ بالکل. ارے جب ایک صحابی یا تابعی حضرت ساریہ وہ سن لگتے ہیں تو پھر جو تمام صحابہ کو صحابہ بنانے والے، تابعین کو تابعین بنانے والے، ولیوں کو ولی بنانے والے تمام نبیوں کے سردار جو ہے وہ ہماری پکار کیسے نہیں سن سکتے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ضرور ہوگی. اعلی حضرت کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث ہے. امتی کے دل میں تڑپ چاہیے، امتی ویسا ہونا بھی چاہیے. ہمارا عقیدہ کوئی بریلی میں بنا ہوا نہیں ہے. جھوٹ پھیلایا لوگوں نے، جھوٹ. اعلی حضرت پر بہتان کہ یہ رضا خانی لوگ ہیں، یہ انہوں نے اپنا احمد رضا نے نیا دین گڑھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ایسے ایسے جاہل پڑے ہوئے جو کہتے ہیں احمد رضا نے 1857 سے نیا دین پیدا کیا، نیا مذہب پیدا کیا. ارے اعلی حضرت کی تاریخ پیدائش 1856 ہے. ایک سال بھی نہیں ہوا اور آپ نے پورا نیا دین گڑھ لیا ایک سال کے بچے نے. ایک جاہل حافظ کہتا ہے اپنے آپ کو بیٹھا ہوا ہے، کافی وہ ایک ہی بات پر زور. یہ 1857 سے شروع ہوا، 1857 سے شروع ہوا تو اعلی حضرت ابھی بچے تھے، ایک سال کے تھے. احمد رضا نے نیا دین پیدا کیا. تو یہاں کیا کہو گے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال پہلے مدینہ المنورہ میں موجود ہو کر پکار رہے ہیں اور حضرت ساریہ سن بھی رہے ہیں. اب اس پر کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے کشف کر دیا تھا، دکھا دیا تھا اس وقت کے لیے. اس وقت آپ ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے تھے. تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے وہ علم، اللہ ہی وہ نظر عطا فرماتا ہے کہ مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب نظر اٹھاتے ہیں تو جنگ کے حالات سامنے منکشف ہو جاتے ہیں. مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہیں، اللہ وہ گویا ہی عطا فرماتا ہے کہ یہاں سے پکارتے ہیں وہ وہاں سن لیتے ہیں. یہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے. ہم نے کب کہا کہ حضرت عمر فاروق کو خود سے یہ طاقت، یہ گویائی، یہ بینائی عطا ہو گئی، خود سے ہم ان کے پاس آ گئی؟ جی نہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں اللہ نے عطا کی. تو یہ کہتے ہیں بس اس وقت کے لیے تھا، بعد میں نہیں تھا. حضور کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ممبر میں جب تشریف فرماتے اس وقت کے لیے جو حالات تھے منکشف ہو گئے، بعد میں ایسے حالات نہیں. کیا ہے؟ کھیل ہو رہا ہے یہ. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ کچھ دے رہا ہے بعد میں لے لے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے بعد میں لے لے رہا ہے. علم دیا اور بعد میں لے لیا. یہ کیا؟ یہ اللہ ہے؟ یہ کیسا گندا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں. ہمارا عقیدہ صاف طور پر یہی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ والوں کو جو کچھ بھی ہے، جو بھی طاقت ہے، تصرف ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے. کسی میں خود سے بذات خود ایک پتہ ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ والوں نے خود سے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، خود ان کی اپنی بنائی ہوئی طاقتیں. جی نہیں، اللہ کی عطا سے ہی ہے. اب اس کو تم شرک اور بدعت کہتے ہو تو کہتے رہو، ہمیں اس میں کوئی شرک نظر نہیں آتا. اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تمہارے عقیدے درست ہو جائیں. اللہ ہمیں ایمان پر سلامتی، عقیدوں پر مضبوطی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو یہی کرنا، ان کے بہکاؤ میں آنے کی بجائے اپنے بزرگوں کے واقعات، اپنے تاریخ کو پڑھنا کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں، بریلی سے آئی ہیں یا مدینہ سے آئی ہیں. تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں مدینہ المنورہ سے، مکہ المکرمہ سے ہی آئی ہیں. بس ہوا یہ ہے کہ چھپی ہوئی تھی، بریلی والے نے، امام احمد رضا نے ان چیزوں کو سامنے لا کر رکھ دیا کہ یہ چیزیں دیکھیے ساری پیچھے موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے، سب کچھ وہیں سے آیا ہوا ہے. صرف بریلی نے اس کو نکھار دیا ہے اور لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بریلی میں کوئی مذہب نہیں بنا ہے، بس وہی مذہب جو مدینہ سے چلا تھا اس کو اور صاف و شفاف کر کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے. جس پر لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے تھے، ان اعتراضات کے دندان شکن منہ توڑ جواب بریلی سے دیے گئے. بریلی نے مذہب نہیں بنایا، مذہب کی حفاظت کی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، لوگوں میں آپ کی ہیبت ایسی اور آپ کی کرامتیں دیکھیے. میں نے کہیں پر وہ کتاب کا نام مجھے بھی یاد ہے پر پڑھا ضرور ہے کہ ایک نوجوان جو تھا کہتا ہے کہ غالباً اللہ میری توبہ کتاب کا نام، اس میں نے غالباً پڑھا ہوا ہے، وہ شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ شراب کی بوتل کو چھپا کر، جو بھی برتن وغیرہ تھا کپڑوں میں چھپا کر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ بیٹھ کر شراب نوشی کروں گا. اتنے میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سامنے سے آتے ہوئے دکھا. اب جب آپ چلتے تھے نا تو آپ کے ہاتھ میں درہ ہوا کرتا تھا, چابک, کوڑا جسے کہتے, چھوٹا کوڑا ہاتھ میں رہتا تھا. کوئی غلط کیا اسے وہیں فوراً سزا. یہ نہیں تھا کہ ابھی رپورٹ لکھا ہو یہ ہوگا, وہیں کے وہیں درے مارنا شروع. لوگوں میں ہیبت تھی کہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کر. بازار میں گھومتے تھے کہ کوئی کچھ پکارتے تھے کہ اے بازار والوں, تاجروں, تجارت کرنے والوں, خرید و فروخت کے مسائل کو سیکھو, علم حاصل کرو, کوئی حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ خلیفۃ المسلمین تھے. تو نوجوان کہتا ہے میں چھپا کر جا رہا تھا, سامنے سے خلیفۃ المسلمین آ گئے, امیر المومنین آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. میں اب ختم, اب تو پکڑا جاؤں گا, شراب میرے پاس ہے, ماریں گے درے یہیں پر, ابھی 80 کوڑے مار دیں گے, ابھی سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا. فوراً یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ بچا لے, توبہ کرتا ہوں مولا, آج کے بعد سے کبھی شراب نہیں پیوں گا, توبہ کرتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ حضرت امیر المومنین کے کوڑوں سے بچا لے. سچی توبہ اس نے کی. امیر المومنین آ گئے, کیا ہے, کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بیٹا گھر جا رہا ہوں حضور. یہ برتن میں کیا ہے؟ بس زبان سے اس نے کہہ دیا کہ امیر المومنین شہد ہے. اچھا مجھے دکھاؤ, میں بھی تھوڑا دیکھوں, شہد چکھوں. توبہ کرتا جا رہا ہے, دل میں دعائیں مانگتے جا رہا ہے, ڈرتے ڈرتے برتن پر سے کپڑا یا ڈھکن جو بھی تھا وہ ہٹایا. اب جو شراب لے کر چلا تھا, اللہ کے کرم سے توبہ قبول ہوئی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال سے اللہ نے بچایا, اور آپ کی ہیبت اور آپ کی کرامت وہاں پر ظاہر ہوئی. اللہ نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر کے جو شراب تھی وہ اب وہ پوری شراب شہد بن گئی, خالص شہد گڑے میں موجود. یہ آپ کی کرامت ہے. آپ کا جلال یہ تھا کہ لوگ گناہ کرنے سے ڈرتے تھے. سچی توبہ بھی پتہ چلی کہ سچی توبہ کرنے سے اللہ عز و جل انعامات عطا فرماتا ہے. سچی توبہ بہت بڑی چیز ہے. توبہ اللہ نے مرتے وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. توبہ کر تو لو. توبہ کا مطلب یہ کہ جو گناہ کر لیا اب اس پر دوبارہ وہ گناہ کرنا نہیں. یہ نہیں کہ ابھی توبہ کی پھر کل پھر لگ گئے. ہاں یہ ہے کہ نفس سے پھنس گئے, بہت کوشش کر رہے ہیں, رک جائیں, پھر بھی گناہ ہو رہا ہے, نادم ہو رہے ہیں, توبہ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ حدیث میں کہ یہ اس پر پکڑ نہیں ہے, یعنی کہ یہ توبہ کرنے پر مذاق, یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے. کوشش اپنی طرف سے کر رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی, طاقت نہیں آ رہی, نادم بھی ہو رہا ہے لیکن پھر گناہ میں مبتلا ہو جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ توبہ کرتا رہے گا تو سچی توبہ نصیب ہو جائے گی, اللہ عز و جل کرم فرما دے گا, گناہوں سے بچ جائے گی. تو سچی توبہ بہت بڑی چیز ہے. توبۃ نصوحا. تو یہاں پر جو میرا مطلب کہنے کا تھا تو میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کرامت ظاہر ہوا کرتی تھی بہت, اور آپ کا